اور اس
کے رسول کی اطاعت، اور جو دنیا بنی ہے امر، اولی الامر کی اطاعت کر. یہ آیت کا اور بھی الفاظ ہے، اسے غور کریں، مطلب اور وسیع ہو جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الرَّسُولِ. اگر تم کسی بات میں اختلاف کرتے ہو، اختلاف کرو گے تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، آخرت پر تمہارا یقین ہے، تو جہاں بھی اختلاف ہو تو لوٹ کے یہاں پر آؤ تاکہ تمہارا اختلاف ختم ہو جائے، تمہارا فتنہ ختم ہو جائے، شر جڑ سے ختم کر دیا جائے. تو اللہ اور رسول تک تمہیں آنا ہے. کس ذریعے سے؟ اولی الامر کے توسط سے، اولی الامر کے راستے سے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے. والخیر، تمہارے لیے یہی سب سے اچھی چیز ہے، تمہارے لیے یہی خیر ہے، واسطہ ہے، اور آخرت تمہاری اچھی ہو جائے. یہ پوری آیت اور اس کے فائدے ابتدائی حصہ ہمیشہ اسے پیش کیا جاتا ہے. کیا کرے؟ ایمان والوں کی اطاعت کرو، اللہ کی، رسول کی اور ولی امر. یہاں تک یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا گیا، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تو اللہ خالق ہے، پیاروں کی اطاعت کی ہے، پیغمبر کی شریعت ہے، پیاروں کی اطاعت کی ہے. اب سارا معاملہ آخر کا ولی امر کون ہے، اولی الامر کون ہے؟ ایک ہجوم تفاصیل ہے مسلمانوں کے درمیان. گویا ایسے کہ جیسے رسول اللہ پیغمبر نے بتایا نہ ہو، یا قرآن نازل ہوتے وقت اصحاب نے پیغمبر سے یہ نہ پوچھا ہو یا رسول اللہ کی آیت نازل ہو رہی ہے تو آپ کی اطاعت کے ساتھ ایسا ہے کون جس کی اطاعت واجب ہو رہی ہے؟ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، ولی امر کی اطاعت. ظاہر جیسے خدا کی اطاعت ہے ویسے رسول کی اطاعت ہے، اور جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی ولی امر کی اطاعت ہے. یعنی اس تک آؤ تو رسول تک جاؤ گے، رسول ملیں گے تو خدا مل جائے گا. اور اختصار کر کے کہا گیا کہ اگر ولی امر کی اطاعت کی گئی تو گویا اللہ کی اطاعت کی گئی ہے. سارے مانگتے کے سامنے پھر اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی. ایک کے بعد ایک تفسیر، ایک کے بعد ایک معلوم کو تو بیان نہیں کرے. یہ کیا ہو پھر آپ کو محسوس ہو جائے صرف خیال کرتے ہیں. تو ایک نظریہ پیش کرے کہ سنیں آپ اور جو کریں. مسلمان حالانکہ کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، نمبر ہے اس میں عقائد بیان کر رہے ہیں کیا ضابطہ ہے. آپ سوچیں کیسی کیسی تفسیریں لوگوں نے کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے قرآن انہوں نے لیا نہیں. قرآن والے سے لینا چاہیے، قرآن اہل قرآن سے لینا چاہیے، قرآن ناطق سے لینا چاہیے، قرآن اس سے لینا چاہیے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا. قرآن
جو چائے والے کرتے ہیں پہلا ہی معنی نکلے تب ایک صحیح ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنا چاہیے اور ان کی نظر کرو گے کہ جو تخت و تاج حاصل کر لیں گے بس وہی انہیں کا رب ہو گیا لیکن کہ آپ لوگوں میں کتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں بات کسی کی حکومت کے ماننے کی نہیں ہو رہی ہے اطاعت خدا رسول کی ہو رہی ہے اطاعت خدا و رسول تخت و تاج کے ذریعے آیا نہیں کرتے ہیں اس وقت طہارت کے ذریعے آیا کرتے ہیں صلوات پڑھے یہ پہلا معنی کیا ہے حسیہ ہے اب ہم نے یہاں تاریخ اسلام کو تاکید دی کہ تب اس سے اب تک جب سے لے کر اب تک جتنے بیٹھنے والے رہے ہیں ایک سے بڑھ کر یعنی جنہیں اسلام سے دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انہوں نے تو بس اسلام کا نام استعمال کیا ہے انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا ہے امام کا ارشاد مولا کائنات کا ارشاد ہے ما اسلموا ولکن استسلموا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے صرف اسلام کا اظہار کیا ہے اور کریا انہوں نے اسلام آیا نہیں ہے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے صرف اظہار اسلام کیا ہے تو وہ یہ نہ کہ مولا کائنات کے ارشاد ایسے کیسے ہو گیا قرآن کے مطابق ہے قرآن نے جب آراب کی گفتگو کی ہے اور آج کا ایمان والی ہے اللہ نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ ایمان لے کر آئے ہی نہیں ہے انہوں نے اس کلمہ پڑھا ہے تو اظہار کلمے سے ان کے دین اور ان کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ عقیدہ کسی ضمانت میں نہ آ جائے صلوات پڑھے اسلام لے کے نہیں آئی یہ تو صرف اور صرف انہوں نے کلمہ اسلام کا اظہار کیا ہے اصل الکفر کفر کو چھپا کے رکھا ہے فلما وجدوا آوانا اور جیسے ہی مددگار انہیں مل کے چلے گئے اپنے اپنے کفر کو ظاہر کر کے چلے گئے اور کریا کرنے میں اور چھوڑتے ہوئے جیسے جیسے مددگار مل کے گئے اب ان کا اصلی رنگ کھل کے آتا گیا اب ان کا اصلی رنگ کھل کے آتا گیا اور اسی سے پیغمبر اکرم کی حدیث کو غور سے تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یا علی میں تنزیل قرآن پہ جنگ کروں گا تم تعبیر قرآن پہ جنگ کرو گے ایک مختصر سے وقت میں ظاہری خلافت میں عقل ایک سے بڑھ کر ایک مقابلے پہ آئے کیوں کیا لیجیے غور کیجیے گا ایک سے بڑھ کر ایک علی کے مقابلے پہ آئے کیوں تھے اس لیے کہ اسلام کا اظہار کیا تھا حکم کو چھپا کے رکھا تھا یہ ہے جو حکومت میں آ گیا وہ اتنا ولیہ عہد ہو گیا اب وہ چاہے شرابی ہو فاسق ہو لہذا میں بڑا ہو چاہے جو ہو اس کے سامنے کے سچ ہوتا ہے کیا سن رہے ہیں صاحب وہ ولیہ ہو گیا ان کا بتائیے اس سے بڑھ کر توہین اسلام اور کیا ہو سکتی ہے پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آپ کا دین مکمل ہو گیا اور
اور جو دین مکمل ہے ایسے ایسے ناقصین آ کے تخت خلافت میں بیٹھ جائیں تو کیا ان کی اطاعت رسول اور اطاعت خدا قرار پا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پا سکتی ہے. اطاعت رسول اور اطاعت خدا ایسے کی اطاعت میں ہے جو رسول جیسا ہو، رسول جیسے کے بات ہو. کسی اور میں تو ہو نہیں سکتے سوا اس کے کہ جس کا نور رسول جیسا ہو، جس کے کمالات رسول جیسے کمالات، جس کے صفات رسول جیسے صفات. بلکہ روح اللہ روح ہے، میری روح آپ کی روح ہے، آپ کی روح میری روح ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے. یہ ساری مرتبے کس کے لیے ہے؟ اسی ولی احمد کے لیے ہے. اور جب مسترش ہوئی اور وسعت کی اس معنی کو اس اختلاف میں جو بھی ہوگا اولیاء علماء منصبدار جس طرح کا انہوں نے غلبہ حاصل کر دیا معاشرے میں، ان کا اختیار ہو گیا کیوں ولی احمد قرار پاتا. یعنی اگر یہی قانون مان لیا جائے ایک مشقہ اور ایک ڈاکو اگر کسی علاقے پہ قبضہ کر رہا ہے تو کیا وہ ولی احمد بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن انہوں نے ایسا عقیدہ رکھا اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے کرمنل اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا رہے ہیں، کیسے کیسے بخار اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا رہے ہیں. ذرا غور کیجیے نا، کتنی حیرت کی بات ہے. رحمت کا پیکر جو نبی ہے، جو دین سلامتی کا دین ہے، اس میں کرنے کہاں سے آ گئے ہیں؟ سلام پڑے اور پوری تاریخ اسلام نے کیا. پیغمبر نے جہاد مکہ میں نہیں کی ہے، مدینے آنے کے بعد جب ہوئی ہے. 13 سال مکہ کے فقط پیغمبر کے اخلاق کا نمونہ تھا، اور بعد کے 10 سال جس میں 80 غزوات سریات جتنے کی جگہ ہوئی ہیں اس کے آس پاس وہ 10 سال کے عرصے ہوئے ہیں. تو اسلام کے پیغام کس لیے ہے؟ اگر مکہ سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسلام نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. نہیں، مکہ سے طاقت کا اظہار نہیں کیا گیا، مکہ سے توحید کو پیش کیا گیا، رسالت کو پیش کیا گیا، اخلاق کو پیش کیا گیا، احکام کو پیش کیا گیا، تہذیب کو پیش کیا گیا، تاکہ دنیا پیغام رسالت کو پہچانے تو صحیح. لیکن ہے ساری تاریخ میں بس ایک باپ ہے جو تصدیق کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو تصدیق کر رہا ہے. کسی کے لیے بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت ایمان لے کر آئے. ہمیں یہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہی ہے ایمان لاتا وہ ہے جو کافر ہوتا ہے. اہل بیت اور بنی ہاشم ایمان لے کے نہیں آتے، تصدیق رسالت کرتے ہیں.
یہ خود کل ایمان ہے، خود ایمان ہے جس کی محبت علامت ایمان نہیں، شناخت ایمان، بقا ایمان ہے۔ وہاں بھی گفتگو بیکار ہے، وہ تو دوسروں کے لیے ہے کہ فلاں سے لے کر آئے، فلاں سے اتنے آدمی سے پہلے ایمان لائے تھے، اتنے آدمی کے بعد لے کر آئے، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا پہلے بے ایمان تھے۔ ظاہر سی بات ہے، چاہے وہ معنوی معنی میں بے ایمانی کہا جائے یا مادی معنی میں بے ایمانی کہا جائے، فرض سے اتنا تھا اعلان رسالت سے پہلے یہ بے ایمان تھے، کلمہ پڑھ کے اس سے بڑے بے ایمان قرار پا گئے۔ صلوات پڑھے محمد معصوم کے مقابلے میں آ گئے ایمان کیسا، معصومہ کے در پر آ گئے ایمان کیسا۔ جو جانے والے تھے مخلص تھے، بہت سارے بہنوں پر آج بھی کے تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ امام نے دعاؤں میں اسے پیش کیا ہے۔ انس بہتر سالت میں بیٹھ جائے تو لائے احترام نہیں ہے، لیکن اتنے سارے لائے احترام ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوگا، منافقوں کی آیتیں نازل نہ ہوگی، بلکہ اگر نہ ان کی قابل پہ کھڑے ہو نہ ان کے لیے استغفار کریں۔ آپ کا ایمان کرے یا نہ کرے ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بڑے بے ایمان، پہلے بھی بے ایمان، بعد میں بھی بے ایمان۔ اسلام لائے اس لیے تھے کہ کفر کو چھپا کے رکھا تھا۔ فلما وجدوا آمانا، جب اپنے انصار کو پا چکے تو اب سامنے آنے کھڑے ہو گئے، کسی اور کے نہیں، ولی برحق کے ساتھ لے، ولی خدا کے مقابلے میں، حجت خدا کے مقابلے میں، اور اتنے معنی کرتے چلے گئے، یہ ولی عامر ہے، یہ ولی عامر ہے، ادھر سے معنی لے کے ادھر سے معنی لے کر آ رہے ہیں، تاکہ اتنی بحثیں کی کیوں گئی ہے؟ یہ ساری بحثیں اس لیے کی گئی ہے تاکہ حقیقی معنی کو چھپا دیا جائے۔ انکار کیا نہیں جا سکتا ہے تو کم سے کم مشکوک بنا دیا جائے، ختم کیا نہیں جا سکتا ہے تو اتنوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ صحیح کی شناخت نہ ہونے پائے۔ لیکن بتائیے کہیں کاغذ کے پھول خوشبو دیتے ہیں؟ کہیں کاغذ کے پھول کی خوشبو دیا کرتے ہیں؟ خوشبو لکھنا اور ہے، خوشبودار ہونا اور ہے۔ سلام پڑے کیا چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں چھپایا جا سکتا، کیونکہ آیت کے الفاظ خدا کے کہہ رہے ہیں اطاعت ویسی ہو جیسے اللہ کی ہے، اطاعت ویسی ہو جیسے رسول خدا کی ہے۔ اتنے تخت پہ بیٹھنے والے دوسرے ہیں، کیا کسی نے یہ دعویٰ کیا میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا تو دیکھ رہا ہے، کسی نے کہا ہو کہ میری اطاعت رسول خدا کی اطاعت ہے، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے دیکھا تو رسول کو دیکھا، یا کسی نے یہ خود کہا ہے کہ اگر یہ آ جائے تو رسالت آ جائے، کسی نے نہیں کہا۔ جھوٹی سے جھوٹی بھی آئے کوئی لے کر آئے، یہ
چاہیے، جو تخت خلافت پہ آ جائے اسے قبول کرنا چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آیت کے الفاظ، آیت میں اللہ پر آخرت پر ایمان ہے تو اپنے مسائل کس کے پاس حل کرو؟ کس کے پاس حل کرو؟ ولی امر کے پاس. کہ ولی امر کے پاس ہی کیوں حل کرو؟ اگر پیغمبر کو خاتم قرار دیا گیا، کیا پیغمبر کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ شریعت رہے گی قیامت تک. اگر قیامت تک شریعت رہے گی تو ہر دور میں ایک ولی امر پیغمبر جیسا چاہیے. ہر دور میں پیغمبر جیسا ایک ولی امر چاہیے. ساری کائنات میں پیغمبر جیسا یا علی نظر آتے ہیں یا اولاد علی نظر آتی ہے. صلوات پڑھے محمد. کوئی روک سکتا ہے کہیں نہ کرنا چاہے؟ کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے دوست کو سوار کرایا، نواز کو سوار کرایا، عبادت کے وقت اس پر آیا، نواسا ہی آیا. اس نبی کے وقت اگر کوئی دوست پر آیا تو علی آئے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ صرف جسم رشتے ہی کا جسم نہیں ہے، رشتے کے ساتھ منصب کا بھی جسم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد میں 5 سال کے ہیں، مسجد میں برابر بھی ہے اور یہ خیال میں ہے. قرآن سے ہدایت نہ کرے کہ اس کو ڈرنا نہیں. مولانا ہم سب جہیز میں دینے کی حد تک قرآن رکھ رہے ہیں نہیں. قرآن اہل بیت دونوں سے وابستہ ہے. قرآن سے اہل بیت، اہل بیت سے قرآن. قرآن پر کوئی کتاب آ سکتی ہے چاہے کتنی
ترین کتاب جو نہ ہو نہیں رکھ سکتے اس قرآن کے اوپر. قرآن پر اگر کوئی چیز آئے گی تو قرآن ہی آئے گا, کوئی دوسری کتاب نہیں رہ سکتی ہے. تو دوش رسالت پر اگر کوئی آئے تو وہی آئے جو نور رسالت ہے. بہار بھی ہوتی ہے اپنے یسوع کے لیے آپ ساری دنیا مسلمان ہے. جتنا نور مبارک کے تذکرے ہوتے ہیں جو پیغمبر کا اقبال یسوع کا حصہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب کے لیے قابل احترام ہے. تو معاملہ کیا ہے کہ نواز سے یسوع پکڑے گئے کیوں؟ ناکوں کو نہار بھی ہوتی ہے پیغمبر یسوع نے دیے آج یسوع ہمارے دونوں داسوں کے ہاتھ میں. لیکن اس کے باوجود سے کیا کیا جائے؟ ایک والے نے کہا کتنی بہترین ساری ہے. غلط تو نہیں کہا اس نے, غلط تو نہیں کہا. پیغمبر سے بہتر کون سکتا ہے جس کے ذریعے وہ ساری کائنات کم ہوئی ہے. اپنی مقالہ کرنا ہوگی. اللہ نے سب سے پہلے میرے منہ کو کر دیا, لیکن یاد رکھیے گا دشمن کی یہی چاہت ہوتی ہے کلمہ حق کا بولتا ہے کام باطل کے لیے کرتا ہے. زمانے رسالت میں بھی ایسے ہی ہوا, مولائے کائنات کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا, آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. صلوات پڑھے کی ذات کو دیکھ کے کہہ رہا سواری کتنی اچھی ہے, نوازوں کو نہیں کہہ رہا ہے. پیغمبر نے بڑی تنقید کی, یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنے اچھے ہیں. یہ بولنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو سوار کیا تو میں ہی بہتر ہوں. عظمت ان کی ٹھکانا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے رحمت کے دو حصے, ایک حسن سے ہے ایک حسین سے ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ عام ہے ویسے کی تھا, رسول کی تھا, اس کی تھا, اللہ کی تھا. کون ہے وہ؟ موقع کائنات کی ذات ہے. اب یہ مرتضیٰ کی ذات ہے. ولی عام اگر کسی کو کہا گیا وہ موقع کائنات کی ذات ہے. اور اس سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے امام تک آیا ولی عام کہا گیا, لیکن اختیارات کائنات کے اس کے ہاتھ میں ہو. ساری کائنات میں جو تصرف کر سکتا ہو اسے ولی عام کہتے ہیں. ایسا تصرف کوئی اور نہیں کر سکتا جیسا کہ ولی عام کر رہا ہے. وہ جس طرح سے چاہے تم تک حکم کو پہنچائے. اگر اس کی اطاعت کی ہے تو تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور جہاں سے تم نے اطاعت نہیں کی ہے تو کامیابی کے دروازے کھلنا تو دور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پا رہا ہو. اگر اس کی اطاعت کرو, اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. زید بن ارقم صاحب کے پیغمبر سارے مسلمان نے سمجھا پیغمبر کے بڑے صاحب الگ الگ لوگ بعد پیغمبر ان کے پاس آئے.
روایت نہیں ہے. تمام یہ مسلمانوں کی کاموں کی روایت ان کے پاس آپ نے رسول کا زمانہ پایا, آپ رسول کے ساتھ رہے, وہ کتنی فضیلتیں آپ کی ہے. کیوں آپ رسول کے صحابی ہیں. اچھا کیا چاہتے ہو کہ کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جو پیغمبر نے کہا ہو اور اس سے نجات مل جائے. کوئی ایسی چیز بتا دے. نہ روایت بتائیے تو ماشاء اللہ جن کے تذکرے ہیں وہ بھی قرآن سے ہیں. آپ نے رسول کا زمانہ پایا, اتنا پیغمبر کے بارگاہ سے کشف فیض کیا, لہذا آپ ایسی چیز پیغمبر کی بتائیں جس کے ذریعے سے ہم نجات پا جائیں. ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جب میری فضیلت کے اتنے قائل ہو تو میرے ساتھ رہو, آخرت میں بخشا دوں گا. تو کہنا چاہیے میری فضیلت کا اظہار کیا, تمہیں صاحب کی پیغمبر ہو, میں نے پیغمبر کا زمانہ پایا, پیغمبر کے ساتھ اتنا عرصہ میں نے گزارا, حضرت سے فیض کیا, حضرت کی تعلیمات سنی, سب کچھ میں نے سن لیا ہے. لہٰذا تم میرا دامن تھام لو, آخرت میں تمہیں لے کے چلے جاؤں گا. نہیں کہا, نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ جانتے ہیں پیغمبر نے جس کا اختیار بتایا ہے وہ کوئی اور ہے. پیغمبر نے جسے پہچنوایا ہے وہ کوئی اور ہے. کہا بتائیے تو صحیح. کہا پیغمبر کا زمانہ میں نے پایا. پیغمبر نے صاف کہا, حضرت کی تحریروں سے, حضرت کے تعلیمات سے میں وعدہ اٹھایا. سن زیادہ ہو گئے, بڑھاپے میں آ گیا, اب کچھ یاد نہیں ہے, بہت کم یاد رہنے لگا, یاد آج میری یاد ہے. لیکن پیغمبر کے آخری ایام کے یہ الفاظ آج بھی میرے کان پہ پوچھ رہے ہیں. اور کرے گا پیغمبر کے ایام آخر کے لیے کلمہ الفاظ میرے کانوں میں پوچھ رہے ہیں. کون سے الفاظ؟ کیا کہا کہ اس پر تم نے عمل کر لیا تمہیں ہمیشہ کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ, ورنہ گھبراہی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. کون سے الفاظ ہیں؟ لوگوں, مسلمان, امت والوں, اب قریب وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ محمد نے کہا میں دنیا سے چلا جاؤں. اب اس کے کہ میں دنیا سے جاؤں, میں چاہتا ہی ہوں کہ تمہاری ہدایت حفاظت کا انتظام کروں. تمہاری ہدایت اور عبادت کا انتظام کروں. لہذا میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہے. ایک ہے قرآن, دوسرے میرے اہل بیت. اور چیزیں کہا کہ قرآن اور اہل بیت تو ایک ساتھ کہا کیوں؟ یاد رکھیے گا وہ کلام خدا ہے, یہ نور خدا ہے.
انہیں کی طرف چھوڑ دیا, انہیں کو گوشہ نشین کر دیا. اب کہاں سے قرآن سمجھ میں آیا؟ اقساط علی, تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو میرا بھائی نہیں ہے. بہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی تمہارے درمیان ہے تو علی ہے. آج حکم علی, سب سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے وہ علی کی ذات ہے, کیونکہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. پہدار حکمت ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور مولانا کائنات نہیں انسان سلوی قبل ہم تک میں دونی, جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. آپ اس کے لیے مجھے کھو دو, یہ نہیں کہا کہ میں مر جاؤں گا, یہ نہیں کہا کہ میں گم ہو جاؤں گا, یہ نہیں کہا کہ میں کھو جاؤں گا. آپ دکھانے والا کب گم ہو سکتا ہے, نور کب خاموش ہو سکتا ہے, کہ تم وہ چراغ ہے جسے اللہ نے روشن کیا ہے. تب تمہیں تم مجھے گم کر دو گے, تمہاری بستی تمہیں پیچھے لے کے نہ چلی جائے. لہٰذا جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. اچھا یہ بات یہ عامر ہے, یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اگر علی کی اطاعت کی جائے, اور اس نے علی کے در کچھ چھوڑ دیا پھر کائنات میں کبھی باعزت نہیں ہو سکتا, کیونکہ جوش تعلق نہیں ہے, کیا حدیثوں کا اظہار نہیں ہے, پیغمبر کی حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے. پیغمبر کی حدیث غدیر, پیغمبر نے میدان غدیر میں بیان کیا ہے. سن خزانہ, خدا نے تو سے چھوڑ دے تو علی کو چھوڑ دے. یہ اللہ کے چھوڑنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب کسی کو چھوڑتا ہے تو ذلیل کرتا ہے, یہ ذلیل کر دے گا. آیت قرآنیہ ہے, اولئک یلعنہم اللاعنون, ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت پڑتا ہے, ملائکہ بھی لعنت پڑھتے ہیں, اور لعنت پڑھنے والے لعنت پڑھتے رہیں گے. کہ کس پہ لعنت ہو رہی ہے؟ ابلیس والوں نے کیا خدا نے دوسرے لعنت, فرعون پہ خدا ہی لعنت کی, نمرود پہ خدا ہی لعنت کی. کہتی ہے اس پہ لعنت ہو رہی ہے جس نے علی کا در چھوڑ دیا ہے. دائرہ کم نہیں ہوا, دائرہ آگے بڑھا. سے علی کا در چھوڑنے والا لعنت چھوڑنے والا ہی لعنت کی نہیں ہے, جس نے ان چھوڑنے والوں سے موافقت کی, جس نے ان چھوڑنے والوں سے موافقت کی, معاونت کی ہے, ان کا ساتھ دیا ہے یا انہیں اچھا سمجھا ہے, اس کو بھی لعنت ہے. ظاہر بات ہے یہ سب کا دشمن ہے, سب کا دشمن ہے. یہاں پر کہنا چاہیے تھا نہیں, آگے بڑی منزلیں, آگے بڑی منزلیں, اور کہنے سے دشمن ہی نہیں, جس نے علی کے فضائل کو چھپایا ہے, جس نے علی کے فضائل کو چھپایا ہے اس پر بھی لعنت ہے. آگے اور دوسرے نے روایات کی, صرف چھپائے نہیں, جو شک کرے, جس نے شک کیا اس پر بھی لعنت ہے. اس نے کہا وہ نور خدا کا تمہارے ناقص ہے, ولی عمر اس کی فضیلت سے معلوم نہیں سمجھ میں آتی ہے, خاموش ہو جاؤ, زبان طاقت لگانے کی کوشش مت کرو. اس لیے کہ زبان اگر ترقی کرے گا تو فضیلتیں اور کھل کے آئیں گی, فضیلتیں اور کھل کے آئیں گی. آج کی ترقی آفتا دنیا معجزات کی تصدیق کر رہی ہے, کمالات کی تصدیق کر رہی ہے, فضائل مناقب کو کھول کے بیان کر رہی ہے. تو اگر تم نے اسے مانا تو تم خود باقی رہو گے, اور تم نے اسے چھوڑ دیا تو کوئی چیز تمہیں باقی رکھ نہیں سکتی ہے. یہ سب سے مضبوط قلعہ ہے, یہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے.
ومن دخلہ کان آمنا. قرآن کی آیت. اور جب یہ آیت پڑھی گئی لوگوں نے کعبے کو مراد کیا. پورا واقعہ ہے کسی مجلس میں سالہ کی گزشتہ میں سنایا گیا. اشارہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے سامنے جرأت کی گستاخوں نے. آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ سر کعبہ ہے. جیسے کعبہ ہے آپ نے کیوں زبیر کو قتل کیا گیا, کیوں فلاں کو قتل کیا گیا, کیوں یہ ساری چیزیں ہو گئی. کعبہ تو چائے امن ہے, چائے امن سے تب تو آرگری کیوں ہوئی؟ اگر آج بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو شرافتوں کے دھوکے میں نہ جائیے گا. حرم میں خون بہانے والے, مسجدوں میں تلوار چلانے والے اس دور سے نظر آ رہے ہیں. سلام پڑے خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. ابن سننا آپ بھی بیان کرے اگر کعبہ مراد نہیں ہے, اب اہل بیت مراد ہے. ومن دخلہ کان آمنا. جو ہماری ولایت میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا عذاب سے. آخرت کا عذاب اس سے دور رہے گا اور دنیا کی رسوائی اس سے دور رہے گی. آج آپ دیکھ لیں ادھر سے ادھر سے دونوں مربوط کر کے تیرا اپنی نوجوان دوستوں کے لیے نوجوان ہوئی کی وجہ سے اللہ کے سلام. یاد رکھیے گا ان آثار ان تمام واقعات اپنی اس زندگی پر رائج کر کے دیکھیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں, اس ٹیکنالوجی کے دور میں اغیار کے دھوکے میں نہ آئے. اور یقیناً کوئی مومن پا نہیں سکتا ہے, منافق رہ نہیں سکتا ہے, مومن جا نہیں سکتا. اس وجہ ہے جو جہاں کا ہوگا وہ وہی رہے گا, جیسا ہوگا ویسے ہی کرے گا. آپ دیکھ لیں ہماری ولایت ہے. کیوں ہماری ولایت کہاں ہے؟ زمانے غیبت میں. حدیث دیگر ہے زمانے غیبت میں ہمارے چاہنے والے سب سے بہترین چاہنے والے ہیں. کیوں چاہنے والے ہمارے بہترین چاہنے والے ہیں؟ کہتے ہماری محبت کے سارے سبب ہے اور ہمارے دشمنوں سے دور ہے. دشمن کئی طریقے کے ہوتے ہیں عزیزان محترم. دشمن کبھی دکھ کے بھی آتے ہیں, کبھی دکھائی نہیں دیتے. دکھ کر بھی آتے ہیں, کبھی دکھائی نہیں دیتے ہیں, کبھی تو بالکل ہی نہیں دکھائی دیتے ہیں, کبھی تو اپنوں کے جیسا بن کے آ جاتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو محبت اہل بیت ہے, ولایت مولانا کا اعلان ہے, عزائم سید الشہداء ہے. کیوں؟ ہمارا مذہب جہالت کا نہیں ہے, ہمارا مذہب شرافت کا ہے, بربادی کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب رحمت کا مذہب ہے, سنگری کا مذہب نہیں ہے. بھوکے رہ کے کھلانا اہل بیت نے سکھایا ہے. قاسموں کی طرح دوسروں کے بعد کھا جانا یہ مذہب اہل بیت میں نہیں ہے, بلکہ اپنے کو جھٹا دینا ہے. ہمارے چاہنے والے سب سے بہترین چاہنے والے کیوں؟ ہماری اطاعت کرنے والے, اور ان کی منزلت اس لیے سب سے بہترین منزلت ہے کہ وہ دیکھیں گے نہیں اپنے امام کو, لیکن دل ان کا عقیدوں سے مضبوط رکھے. آج کا دور کوئی چیز بچاتی ہے تو وہی محبت اہل بیت امام رضا علیہ السلام حضرت کی حدیث, حضرت کی حدیث اپنے باپ یعنی ساتویں باب میں اپنے باب, چھٹے باب میں پانچویں باب میں چوتھے باب,
باقی امام حسین اور امام حسن سے روایت، انہوں نے مولائے کائنات کے پیغمبر اکرم سے پیغمبر نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے میکائیل سے سنا، میکائیل نے اسرافیل سے سنا، اسرافیل نے لوح محفوظ پر لکھا، لوح محفوظ پہ قلم قدرت نے لکھا، اور قلم قدرت سے ارادے خدا سے یہ چیز لکھی ہے، کیا چیز لکھی ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل اسمی امن بالنار، علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، جو آ گیا عذاب سے بچ گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جس نے اتنا سب کچھ بتایا اسے شہد کا پیالہ پلایا۔ بیان تھے اور کسی اور شب شہادت ہے ہمارے آخری بار کی شہادت کی شب ہے اس کی زیارت کو روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ بقرہ پڑھتے ہیں قریب الغرباء پہ فلاح اربعین قریب ہے ساتھ میں شہزادے کا ذکر کیا ہے نوجوانوں نے بھی نوجوان کیے نوجوانے ہیں بزرگ ہیں سب ہیں ہماری تہذیب اور بھی مقام
سے بن رہی ہے تو رات آ گئی، جہان آخری وقت عالم غربت میں شہادت ہو گئی۔ بیان کے لیے جملے ہیں اور شہزادے کے لیے جملے، مجلس ختم ہوئی، خدیجہ نے وہاں جب میری ماں مدینے سے جا رہا تھا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے چاہنے والے سے کہا آؤ مجھے جی بھر کے دیکھ لو، اب آنے والا نہیں ہوگا، آؤ مجھے جی بھر کے دیکھ لو، اب میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں بولا آپ کیا رہتے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں، غربت میں زہر دے دیا۔ جس نے حکومت دینے سے انکار کر دیا، جس نے حکومت رہنے سے انکار کر دیا، تو علوم کو پھیلا رہا ہے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ لوگ پیار سے تڑپ رہے تھے، عبادت کی دعا سے بہرحال رحمت ہوئی، کیا یہ انصاف ہے؟ فرزند فاطمہ کو زہر دے دیا جائے، فرزند فاطمہ کو زہر دے دیا جائے اور امام تڑپ رہے ہیں، کوئی نہیں فرزند آئے گا، میرا فرزند آئے گا۔ اللہ اللہ مولا کتنا اطمینان ہے، بیٹا مدینے سے آئے گا، آئے سید سجاد، آئے حسین، لاشا بنا رہے اللہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کرے، ہمارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ جواب کی شہادت ہے، ساتھ میں شہزادے کا تذکرہ ہے، تو ایسا غربت زدہ شہزادہ، ایسا غربت زدہ شہزادہ ہے۔ عزیزان وطن روایت میں ہے جس مومن کے دل میں دولائے کائنات کی محبت ہوگی، قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند سا چمکے گا، اس کا چہرہ چاند سا چمکے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اور جب قاسم کا اعلان کو آئے، قاسم کا اعلان کو آئے، ایسا لگ رہا تھا چودھری کا چاند آ رہا ہے، چودھری کا چاند آ رہا ہے۔ دشمن دیکھتے کہتے تھے کتنا خوبصورت یہ چہرہ ہے، یہ کتنا خوبصورت یہ چہرہ ہے۔ اور اس ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی، اس ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی جب میدان سے خبر آئی قاسم کا لاشا آ رہا ہے۔ آخری جملہ ہے قاسم کا لاشا